1 اپریل 2023 رمضان المبارک کی اس رات میں ہم نے قرآن پاک کا جو حصہ نماز تراویح میں سنا ہے، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، یہ تینوں صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ النحل، اس کا بنیادی موضوع بین الاقوامی سطح پر قرآن حکیم کا قانون، اس کا نظام عدل قائم کرنا، انسانی معاشروں کو، انسانی سوسائٹی کو ترقی دینا، عدل اور احسان کے اصولوں پر یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے اور اس سورت کا موضوع بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی سوسائٹی میں کام کرنے والی ایک ٹیم کی شکل میں پیش کیا ہے کہ انسانی جماعتیں بھی اسی طرح مل کر اجتماعی طور پر اپنے نتائج حاصل کریں اور ترقی کریں۔ اس کے لیے مثال دی۔ دوسرا، اللہ جل شانہ نے اس سورت کو سورۃ النحل بھی کہتے ہیں اور دوسرا نام مفسرین کہتے ہیں اس کا نام سورۃ النعم بھی ہے، جس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ انسان کے ارد گرد بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو بروئے کار لے کر آئے، استعمال میں لے کر آئے، ان نعمتوں کو استعمال میں لے کر آئے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے اور استعمال کرنے سے پہلے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، استعداد ہو کہ ان نعمتوں کو کیسے بروئے کار لائے گا، کیسے ان کو استعمال کرے گا۔ اس لیے ہر ایک طبقے کو اس کی صلاحیت اور استعداد اللہ نے فطری طور پر رکھی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی اس صلاحیت اور استعداد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ غلط ماحول کی وجہ سے صلاحیتیں بگڑتی ہیں، غلط نظام کی وجہ سے، جھوٹے لیڈروں کی وجہ سے، ان کی اتباع میں آنے سے انسان کا فطری ماحول وہ بگڑ جاتا ہے۔ معاذ تھوڑا جاستے کرنے اس کو آواز کو، اس کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ کون سا حکم؟ جو انسانی سوسائٹی کو ترقی دینے کا، ان کو قائم رکھنے کا۔ فلا تستعجلوا، جو لوگ کہتے ہیں ہم اس حکم کو نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کریں گے، ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے، فرمایا جلدی مت کرو، کچھ دنوں کی بات ہے، تمہیں اپنے کیے ہوئے غلط کاموں کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سبحانہ، اور وہ غلط کام کون سا ہے جو انسانی معاشروں میں کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا آقا بنانا، مالک بنانا، معبود بنانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ معاشرہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے ساری نبی وہ آ کر یہ دعوت دے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے دنیا میں ہر قوم کے اندر نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور نبی اور رسول آ کر کیا پیغام دے کر گئے؟ دو کام لے کر آئے، دو چیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا واجتنبوا الطاغوت، ہر دور کے طاغوت سے بچو، سرکش ظالم قوتوں کی اطاعت سے بچو، عبادت اللہ کی ہو، اور دنیا میں جتنے سرکش اور ظالم ہیں ان کی اتباع سے، ان کا حکم ماننے سے بچو، طاغوت کے
طاغوت سے اجتناب کرو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ ہر نبی نے یہ تلقین کی۔ پھر فرمایا یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کائنات کا پورا نظام یہ انسان کے سامنے انہی مثالوں کو واضح کرتا ہے۔ فرمایا تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے اعتبار سے جانور بنائے، پانی اتارا، سورج چاند کا نظام رکھا، ہواؤں کا، طاقت کا اور روشنیوں کا نظام، حرارت کا نظام، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ اب اگر انسان غور کرے تو اپنی تھوڑی سی محنت کر کے اپنے معاشرے کو ترقی دے سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ پانی برساتے ہیں، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب پانی آ گیا، پانی موجود ہے، آپ تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ہلائیں، زمین کو تیار کر دیں، بیج ڈال دیں، باقی کام قدرت کا نظام خود کرتا رہے گا۔ اب انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں، اور غلہ اناج اگاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 6 ماہ کے بعد اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اب پانی قدرت نے دے دیا، زمین قدرت نے دے دی، پانی وقت پر اتار دیا۔ اب انسان نے اس پانی کے استعمال کے لیے زمین کو تیار کر کے صرف بیج ڈال دینا ہے۔ اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑی سی محنت ہے۔ فرمایا اس سے آگے بڑھ کر دیکھو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی عبرت ہے۔ اب تمہارے پاس چوپاؤں کی شکل میں زندگی کا معنوی ترقی بخش نظام موجود ہے کہ اب چوپائے، 4 ٹانگوں والے یہ جانور، تم ان کو پالتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو، ان کو تربیت دیتے ہو، ان کو تیار کر کے ان سے دودھ لیتے ہو۔ اب دودھ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اب انسان کی ترقی کے لیے، اس کی جسمانی صحت کے لیے، اس کی ذہنی قوتوں کی نشو و نما کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دودھ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ غلہ اور اناج، پہلی چیز، دوسری چیز دودھ ہے، اور تیسری چیز پھل ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، تو کھجور ہے اور انگور ہے، اس سے تم جوس نکالتے ہو۔ اب یہ تیسری چیز آ گئی انسانی زندگی کی ضرورت کے لیے۔ چوتھی چیز فرمایا یہ شہد کی مکھیاں شہد پیدا کرتی ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی بھیجی، حکم بھیجا، کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ اب شہد کی مکھیاں پورے نظام کے تحت مل جل کر کام کرتی ہیں اور پھلوں سے جوس اکٹھا کر کے اپنی جگہ جمع کرتی ہیں، اور مشقت، منظم مشقت، محنت کر کے وہ شہد پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ شہد کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں تمام انسانوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے پیغمبر میرے بھائی کا پیٹ چل گیا، موشن لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پانی میں ڈال کر پلاؤ۔ وہ گئے اور جا کر شہد پانی میں ڈال کر پلایا، موشن اور بڑھ گئے۔ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، شہد پلایا ہے اور اس کا موشن، پیٹ اور کھل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق رسولک وکذب بطن اخیک، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، جاؤ جا کر اس کو شہد کا پانی پلاؤ۔ پھر گئے، پھر پانی پلایا اور موشن زیادہ ہو گئے۔ پھر آ گئے یا رسول اللہ، میرے بھائی کے موشن تو اور زیادہ ہو گئے۔ فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، جاؤ جا کر اس کو شہد میں پانی ڈال کر پلاؤ۔ اب یہ پیٹ کی خرابی رسول اللہ اس کی سمجھ گئے، ایک ماہر طبیب، ایک جسم انسانی کی بیماریوں کا معالج، کہ اس کو مرض کیا لگا ہوا ہے، موشن کیوں آ رہے ہیں، اندر فاسد مواد جمع ہے۔ شہد پیا تو وہ اندر سے نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور پلاؤ، اور پلایا،
3 دفعہ پلایا تو پیٹ خالی ہو گیا زہریلے مواد سے، اب جسم واپس اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ شہد ایک نیچرل فطری چیز ہے، لیکن شہد ہو اور چینی کا شیرہ پکا کر اگر شہد بنا کر بیچا جائے وہ تو بیمار ہی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے یہ نعمتیں ہیں۔ انسانی سوسائٹی کی ترقی کیا ہے کہ پورا انسانی معاشرہ ان ساری نعمتوں سے استفادہ کرے، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، صرف ایک طبقہ پھل کھائے، ایک طبقہ شہد کھائے، یہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ حضرت اہل بیت میں سے کوئی بزرگ تھے، غالباً حضرت امام زین العابدین یا امام حسن تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس کو شہد کی ضرورت تھی دوائی کے لیے۔ اس نے کہا کہ شہد کی ضرورت ہے تو کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا اور تو کسی کے پاس نہیں، شاید امام حسن یا امام زین العابدین ان میں سے کسی کے پاس ہوگا شہد۔ انہوں نے کہا اچھا پتہ کرتے ہیں۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا شہد تو ابھی پہنچا نہیں، راستے میں ہے، ہماری تجارتی قافلہ آ رہا ہے، مدینہ میں پہنچنے والا ہے، تو باہر جا کر یہ رکا لکھ کے دے دیا، ہمارے غلام کو دے دو، تجھے شہد دے دے۔ اب اس کو شہد چاہیے تھا 1 پاؤ، انہوں نے کہا اس کو پورا 1 من، پورا کپا دے دو۔ اب اس نے جب یہ خط پڑھا تو 1 کپا کا کہا کہ پورا 1 مشک اس کو اٹھا کے دے دو، تو غلام کو شک پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے 1 کپے کا کہا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ جو پورا جانور جس کے اوپر یہ لدا ہوا ہے سارا جانور اس کو دے دو۔ اب اس کو کہا لے جا سارا تو پورا جانور جس کے اوپر کئی کپے لادے ہوئے ہیں، جا اور جا کر شہد سے علاج کرنا چاہتا ہے تو اپنا علاج کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہد بہت پسند تھا، اس لیے عصر کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنی ساری بیویوں سے عصر کی نماز کے بعد سب کے گھروں میں جاتے تھے، سب سے ملاقات کرتے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھا، پریشانی ہو تو حل کیا۔ اب یہ بھی ذمہ داری ہے، باری ایک کی رات گزارتے تھے لیکن روزانہ عصر کے بعد سب کے گھروں میں جاتے۔ اب حضرت ام سلمہ یا کوئی اور خاتون تھی آپ کی بیوی، انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ کو شہد بڑا مرغوب ہے، تو وہ شہد منگوا کے رکھتی۔ جب اللہ کے رسول پہنچتے تو کھڑے کھڑے سب سے ملاقات کرتے، انہوں نے شہد بیٹھ کر تیار کرنا ہوتا، پانی میں ملا کر یا رسول اللہ شہد تیار ہے، تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ اب اللہ کے پیغمبر وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پانی پیتے، شہد ملا ہوا پانی پیتے، اتنی دیر لگ جاتی، وہ چاہتی کہ کچھ دیر ہمارے ہاں بھی بیٹھ جائیں اور شہد کے بہانے آپ کو بٹھا لیتی۔ اب دوسری ازواج مطہرات انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب مسئلہ ہے، یہ روزانہ کے باری میں سے بھی ان کو باری ملتی ہے اور روزانہ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی ٹائم لے لیتی ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اب بہرحال شہد یہ بھی انسانی معاشرے کا حصہ ہے۔ اب قرآن حکیم کہتا ہے انسان اس کو ترقی کرنی ہے، اور ترقی یہ کیسے کرے گا؟ ان ساری چیزوں کے استعمال کی حکمت عملی بنائے گا، اس کی استعداد پیدا کرے گا۔ اب اس کی استعداد انسان کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ استعداد اس کے لیے اللہ نے 2 چیزیں انسان کو دی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت کرے گا، منکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم میں سے ایک آدمی عمر کے کمزور حصے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب معاشرے کی ترقی کا وقت کون سا ہے ہر آدمی کے پاس؟ جب وہ شباب کے زمانے میں ہو، جوانی کے دور میں ہو، یہ عمل کا دور ہے، جسم کے اندر طاقت ہے اور ذہن کے اندر عقل ہے، ذہن تیز ہے، علم اس کے اندر آ سکتا ہے، تو انسان ترقی کرتا ہے عمل سے اور علم سے۔ اور عمل اور علم کے لیے عقل مند ذہن ضروری ہے، دماغ ضروری ہے، اور عمل کی قوت ضروری ہے۔
تو لہٰذا بدن کی قوت شباب اور عقلی قوتیں، ذہنی قوتیں، ان کا دور یہ جوانی کا دور ہے جس میں یہ ساری قوتیں جوبن پر ہوتی ہیں۔ اس وقت ان قوتوں کو عمل میں لے کر آؤ۔ اس وقت اگر صحیح ماحول مل جائے جوانی میں بچوں کو تربیت کا، فطری ماحول، تو وہ نسل ترقی کرتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ایک ایک گھر ترقی کرے، یہ صحیح نہیں۔ اب انسان کی، سوسائٹی کی ترقی کی بنیاد قرآن نے شہد کی مکھی کے ساتھ دی ہے۔ اب شہد کی مکھیاں مل کر ایک شہد بناتی ہیں، چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، ملکہ مکھی، ساری مکھیاں مل کر، ان کے چوکیدار وہ بھی سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ پورا سسٹم بنا کر شہد بناتے ہیں۔ اور شہد خلاصہ ہوتا ہے جوس کا، سارے پھلوں کا خلاصہ نکال کر، پھولوں کا خلاصہ نکال کر، پتوں کا رس نکال کر، اپنی صلاحیت اور استعداد سے شہد کی مکھیاں جمع کرتی ہیں۔ اسی طرح پورے معاشرے کے سارے لوگ مل کر، عقل مند لوگ، علماء بھی، تاجر بھی، مزدور بھی، کسان بھی، اور حکمران بھی، جج بھی، قاضی بھی، فوجی بھی، سارے لوگ مل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو کر پورے معاشرے کو ترقی دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ فطری معاشرہ ہے، یہ صحیح معاشرہ ہے، یہ نتیجہ دے رہے ہیں اپنی قوم کی ترقی کے لیے۔ اب قوم کی ترقی کے لیے قرآن نے معنوی طور پر دو مثالیں دی ہیں یہاں، ایک دودھ کی مثال اور ایک شہد کی مثال۔ اب دودھ کیسے نکلتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے قانون قدرت کتنی صفائی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، اور تیسری طرف درمیان سے دودھ نکل کے آ رہا ہے۔ اب خون کی اور گوبر کی، پیشاب کی، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، دودھ خالص ہوتا ہے۔ پاکستان میں دودھ ملا ہوا ہوتا ہے، اندر سے قدرت تو صاف دودھ بیچتی ہے، اور باہر والی جو سوسائٹی ہے وہ اس کو آلودہ کر دیتی ہے، وہ اس کو گندا کر دیتی ہے، وہ اس میں کیمیکل ملا دیتی ہے۔ اب گورنمنٹ کیمیکل ختم کرنے کے لیے 10 محکمے بناتی ہیں، اور 10 محکمے رشوت لے کر ان کو اور زیادہ اجازت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑا جائے گا، ہمارا جیب گرم کرو، تم جو مرضی کرو، عوام کو جو مرضی پلاؤ۔ اب تو دودھ کے نام پر وائٹنر پلایا جاتا ہے، زہر پلایا جاتا ہے۔ اب عدالت نے کہا ہے یہ ڈبوں میں جو دودھ ملتا ہے اس وقت بازار میں، یہ دودھ نہیں ہے، لوگ اس کو دودھ سمجھتے ہیں، یہ دودھ نہیں ہے، یہ تو وائٹنر ہے۔ اب دنیا کے ملکوں کے اندر وہ وائٹنر کے اندر وٹامن ڈالتے ہیں، پاکستان میں وٹامن بھی غائب ہو گئے، اب صرف وائٹنر ہی وائٹنر ہے۔ سفید محلول ہے، اس کا نام دودھ رکھا گیا ہے، اس میں پتی ڈالتے ہیں وہ نیا کیمیکل، چینی ڈالتے ہیں وہ تیسرا کیمیکل، اور پھر ان سارے کیمیکل کو اکٹھا کر کے پکاتے ہیں، ایک نیا زہر بن جاتا ہے چائے کی شکل میں۔ پھر ساری قوم یہ زہریلا مشروب پیتی ہے، ادھر سے وہ زہریلے مشروب پیتی ہے، یہ کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک پیتی ہے، اور ادھر سے چائے پیتی ہے۔ دودھ غائب، مکھن غائب، لسی غائب، ساری چیزیں جو فطری طور پر وجود میں آتی تھیں وہ ساری سوسائٹی سے نکل گئیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کون سا معاشرہ ہے؟ جسم کمزور، ذہن بیمار، جوانی کے اندر کام نہیں کر سکتے، یہ آگے بڑھاپے میں کیا کام کریں گے؟ یہ تو سب دوسروں کے اوپر بوجھ بنیں گے، پورا معاشرہ مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس سارے معاشرے کو بیماریوں سے نکالنا ہے تو تمہارے لیے کون سا کام ہونا چاہیے؟ کیا کام کرو گے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کی اگر یہی ایک آیت اتر جاتی تو یہ پورے معاشرے کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا واعظ ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے، اور بغاوت اور سرکشی سے۔
یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان دو۔ اب معاشرہ ترقی کرتا ہے اسی سے۔ یہ اجمع آیۃ فی القرآن، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے بڑی جامع آیت ہے، یہ قرآن پاک کی شامل آیت ہے، سارے مضامین قرآن کو شامل ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے میں بیٹھ گئے، قافلے آ رہے ہیں حج کے لیے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں، ہر ایک سے علمی سوال پوچھتے ہیں، بتاؤ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، معاشرے میں فلاں چیز پیدا ہو جائے کیا ہوگا، علم کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، ہر قافلے والے جواب دیتے ہیں۔ اب مشرق سے قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے راہ میں بیٹھ گئے حضرت عمر، ان قافلے والوں کو روک لیا اور ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہر قرآن کی آیت کے متعلق سوال کرتے ہیں، فلاں آیت کون سی ہے، قافلے والے فوراً جواب دیتے ہیں، فلاں آیت کون سی ہے، وہ جواب دے دیتے۔ انہوں نے پوچھا اجمع آیۃ فی القرآن، قرآن کی جامع آیت کون سی ہے، قافلے والوں نے فوراً بتا دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہارے اندر ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ انہوں نے کہا موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جس قافلے میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہوں وہاں سے تو سارے علمی جواب آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا یہ علم کا کتلہ ہے، اس کے اندر علم بھر دیا گیا، عبداللہ ابن مسعود کے اندر علم کا بھرا ہوا ہے۔ اب قد چھوٹا سا، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی، لیکن رسول اللہ کے علم کے وارث بن گئے، اور قافلہ چلتا ہے عراق سے مکہ تک پہنچتا ہے، اور قافلہ نہیں پوری یونیورسٹی ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر منزل پر ان کو سارے ضروری امور، قرآن کی ساری تفسیر ان سب کو بتا کر ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اب تو حج پہ جانے والے لوگ ادھر سے جہاز میں بیٹھتے ہیں سیدھا ادھر پہنچ جاتے ہیں، ادھر بھی جاہل تھے ادھر بھی جاہل، نہ کچھ سیکھا اور نہ کچھ سمجھا، اور اللہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ پہلے قافلے چلتے تھے، قافلے چل چل کے مہینے 2 مہینے کے اندر راستے میں علماء، فقہا، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ساتھ ہوتے تھے، صبح و شام مجلسیں ہوتی تھیں، اپنا ذہن ٹوٹ جاتا، نیا ذہن بنتا، علم کا، عمل کا، محنت کا، خدمت کا، اخلاق کا، تربیت ہو جاتی سب لوگوں کی۔ حج کر کے آتے تو سچے سچے مسلمان ہوتے، اور اب حج کر کے آتے ہیں کہتے ہیں حج کی قیمت وصول کرنی ہے، چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب باقی آدمی 10 روپے کی دے گا، حاجی صاحب 15 روپے کی بیچیں گے، کیوں جی حج کا ٹیکس بھی تو لینا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یہ معاشروں پر ظلم کرنے والے لوگ یہ شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود کی شر سے پہلے پناہ حاصل کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ اس لیے ہر نیکی کے کام کرنے سے پہلے شیطان کی شر سے بچنا ضروری ہے، اور شیطان کے شر سے بچیں گے کیسے؟ ایمان کے ذریعے۔ شیطان کے شر سے بچیں گے کیسے؟ دین کی سمجھ، بصیرت اور تفقہ کے ذریعے ہم شیطان سے بچیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے، فرمایا جب معاشرے تباہ ہوتے ہیں، قرآن نے زوال کی طرف جانے والے، تباہ ہونے والے معاشروں کی مثال دی ہے، مثال دے کر سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ تعالیٰ ترقی یافتہ معاشرے کی مثال دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے؟ جہاں امن ہو، جہاں اطمینان ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں ترقی ہو۔ فرمایا ان کی دولت وسیع ہو، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس وافر روزی آتی ہو۔ یہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں امن ہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب کسی سوسائٹی میں زوال آتا ہے، پستی آتی ہے، تباہی اور بربادی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دوسری مثال فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر اللہ ان پر بھوک مسلط کرتا ہے، خوف مسلط کرتا ہے، خوف آتا ہے، بھوک آتی ہے، قتل و غارت گری شروع ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سوسائٹی زوال پذیر ہے۔ آج ہم مسلمان زوال کی طرف چلے گئے، اس سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
قرآن کہتا ہے اس سے نکلو گے کیسے؟ فرمایا اس کے لیے علماء کی ضرورت، انبیاء کے جانشینوں کی ضرورت ہے، وہ دین کا علم لے کر معاشرے میں جائیں، لوگوں کو سمجھائیں عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، ترقی کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا آؤ یہ اللہ کے پیغمبر تمہیں تمہاری استعداد کے مطابق ترقی دے گا۔ اس لیے فرمایا پیغمبر گواہی دیتا ہے، قوم پر گواہ ہوتا ہے۔ گواہی کس چیز کی دیتا ہے؟ ان کے اندر استعداد موجود ہے، اس کام کے کرنے کی، ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی دنیا کے قوموں میں کس طرح کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے مراکز تھے، ان سارے مراکز پر اللہ کے پیغمبر نے ان کو آزاد کروایا، اور اس میں نبیوں کا نظریہ وہاں بیٹھ کر اس کو پھیلایا۔ بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، ان سارے مراکز کو جوڑ کر قوموں کی ترقی کا، آزادی کا، اللہ کی عبادت کا ذہن ان کو لے کر دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لکھا ہوا ڈالا جائے گا۔ اقرا کتابک، اب اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا عمل نامہ تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور تورات، یہ دونوں 10 احکامات تورات کے، 3 قرآن نے اس کے اندر شامل کر کے یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ 13 احکامات یہ قرآن حکیم انسانی معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ پہلا حکم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، دوسرا حکم ماں باپ کی خدمت کرنا، تیسرا حکم اللہ کے دیے ہوئے مال کو غریبوں پر، یتیموں پر صحیح اصولوں پر خرچ کرنا، مال میں اسراف بھی نہ ہو، تبذیر بھی نہ ہو، مال کو صحیح اصولوں پر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ظلم نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا، زمین پر تکبر کا قدم نہ رکھنا، اسی طرح فضول کاموں میں اپنا ٹائم مت ضائع کرنا۔ یہ ملے جلے تقریباً 13 احکامات ہیں جو انسانی معاشروں کے لیے ضروری ہیں، جس سے انسان ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ کے نبی وہ انسانوں کو آ کر عزت دلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے کرامت دی، ہم نے عزت دی، ترقی دی۔ اور پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دنیا کی ساری قوموں کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر جماعت، ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی۔ دنیا میں جس کو ووٹ دیتے تھے، جس کا تعاون کرتے تھے، وہ قوم پر ظلم کرتا تھا، یہ سارے ظالم کے ساتھ ہیں۔ جس نے قوم کی لوٹ مار کی، یہ اسی کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے آئے گا قیامت کے دن۔ ہر آدمی دیکھ لے وہ دنیا میں کس کا ساتھ دیتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم بلائیں گے، وہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتیں مانی، صحابہ کی باتیں مانی، ائمہ مجتہدین کی باتیں مانی، عادل حکمرانوں کی باتیں مانی، وہ ترقی کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں یہ سارے لوگ جمع ہو کر یہ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جو دین کے مقاصد پورے کریں گے۔ اس لیے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ دنیا میں اندھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو نہ پڑھنا، دین کو نہ سمجھنا، قومی اجتماعی زندگی کے مسائل کو نہ سمجھنا، آنکھیں بند کر کے رکھنا، اپنے کھانے پینے میں لگا رہنا۔ کسی نے کہا جی قرآن کا جو ظاہر ہے اسی کو مانا جائے گا، جو قرآن ظاہر میں جو لفظ کہتا ہے اسی کو مانا جائے گا۔ یعنی ظاہر کا لفظ قرآن محاوروں میں بات کرتا ہے، ہر زبان محاوروں پر چلتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن کے ظاہر کو لے کر بات کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مرزا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے، وہ فرماتے ہیں قرآن، بخاری شریف اور مثنوی ہر دور کے اہل علم اپنے اپنے دور کے یا لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان تینوں کی تشریح کرتے ہیں۔ لہذا دیکھا جائے گا تشریح کرنے والے کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اس کی بخاری، اس نے جو قرآن کی آیت پیش کی وہ غلط تشریح کر رہا ہے اس کی، وہ مثنوی کا شعر پڑھے گا، مولانا روم کا شعر پڑھے گا، مطلب غلط لے گا۔
اس لیے ہر ایک کے مطلب کو نہیں لینا، مطلب اس کا لیا جائے گا جو دنیا میں سچا راستہ بتائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اب قرآن کے آنے کے بعد اب دنیا میں اس کا ماحول بنائیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اب آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر، اب یہ نمازوں کے اوقات شروع ہو گئے۔ اور فرمایا فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایک وقت آئے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے رہنما ہیں اور سب کو فائدہ پہنچے گا آپ کی نبوت سے، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو ہر اذان کے بعد، جب اذان ختم ہو تو دعا مانگو۔ فرمایا جو میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، وہ میرے مشن کا وارث بنے۔ ادھر سے اذان ہو اس اذان کا جواب دے اور جواب کے بعد دعا مانگے کہ اللہ میرے نبی کو مقام محمود پر فائز کر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، تو وہاں آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ اور ہر امتی روزانہ دعا مانگتا ہے 5 دفعہ اذان کے بعد، وابعث مقاما محمودا الذی وعدت، اے اللہ میرے پیغمبر کو مقام محمود پر فائز فرما۔ یہ مقام محمود کیا ہے کہ دین ایسا غالب ہو، دین کے غلبے سے پوری دنیا کی قوموں کے مسئلے حل ہو جائیں، ہر قوم محمد الرسول اللہ کی تعریف کرے، مسلمان ایسا کردار ادا کریں تو پھر یہ کامیاب ہوں گے۔ اگلی سورت سورۃ الکہف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ، اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ اور سکندر ذوالقرنین عادل بادشاہ کا واقعہ، یہ واقعات بیان فرمائے اور ان واقعات کو بیان کر کے حق والی زندگی بتائی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے انبیاء وہ وحی کے ذریعے سے کام کرتے تھے، اور ان سے پہلے کے جو نبی تھے وہ انسانی عقل کو بنیاد بنا کر کام کرتے تھے۔ اب یہ سارے لوگ کون ہیں؟ اصحاب کہف کون تھے؟ نوجوانوں کی ایک جماعت، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، بادشاہ غلط ہے، حکمران غلط ہیں، جج غلط ہیں اور فوج کے سپہ سالار غلط ہیں، یہ سارے مل کر شرک کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قوموں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، حکمران طبقوں کے نوجوان، بڑے بڑے لوگوں کے ان کے صاحبزادے جو حکومت میں تھے وہ ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے دور کے نبی پر وہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھو ان کے اندر ایمان آ گیا، ذہن بن گیا، اکیلے اکیلے سوچتے ہیں، اپنی عقل سے سوچتے ہیں ہماری قوم کے یہ بڑے لوگ غلط ہیں، ہماری قوم کو ترقی کرنی چاہیے، ان کا عمل یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا ان سے الگ ہو جاؤ۔ اب ہر ایک علیحدہ علیحدہ سوچتا ہے، اور پھر ایک وقت آیا جب سوچ ایک ہو گئی اور کہیں اکٹھے ہو گئے، ان سے نکل جاؤ، ان سے باہر نکلو۔ اب ان سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنایا، ہر ایک باہر نکل گیا سوسائٹی سے، معاشرے سے۔ اب باہر نکلا، باہر نکل کر وہاں اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیوں نکل کر آئے؟ ایک پوچھتا ہے دوسرے سے کیوں نکلا؟ کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ نوجوان مل کر بیٹھتے سوچتے۔ دوسرا آ گیا، بھئی تو کیوں آ گیا؟ میں اندر پریشان ہوں، ظلم نہیں دیکھ سکتا، باہر جنگل میں نکل آیا ہوں کہ میں سوچوں اور غور کروں۔ تیسرا آ گیا، یہاں تک کہ یہ 7 لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ اکیلے اکیلے تھے، سوچ رہے تھے، پھر جمع ہو گئے۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اکٹھے ہو گئے، ایک دن پوری قوم کا مجمع لگا ہوا ہے، قیصر روم کا سب سے بڑا بادشاہ اس دن وہاں آیا ہوا ہے ان کی قوم میں، اور وہ سارے لوگ جمع ہیں، حکمران بھی جمع ہیں اور سارے لوگ جمع ہیں، اور بڑا جشن کا سامان ہے، اور جشن کے سامان میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہاں جشن منا رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غلاموں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ نوجوان ایک کھڑا ہوتا ہے،
مجلس کے اندر، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ شرک غلط ہے، یہ بادشاہ کو سجدہ کرنا غلط ہے، اس کا ہر حکم ماننا غلط ہے۔ اب 7 آدمی مختلف جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ حیران پریشان، روم کا بادشاہ جی سب سے بڑی سپر پاور اس دور کی، اس کے سامنے یہ چند نوجوان کھڑے ہو کر پوری قوم کے اندر اس کی دھاک ختم کر دی، رعب اڑا کے رکھ دیا اس کا، یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ نوجوانوں کی جماعت، انہوں نے بھرے دربار میں ان کی خدائی کا انکار کر دیا، اس کی حکومت کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کی حکومت کو مانتے ہیں، تمہاری حکومت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے پکڑ کے قید کر دیا۔ اب قید سے نکلے سارے، چھپ چھپا کر نکل کر اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، اور وہاں سے سارے نکلے اور نکل کر سیدھے غار میں چلے گئے۔ وہاں جا کر اندر آرام کیا۔ اندر کیا آرام کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے 350 سال سوئے رہے۔ 350 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اب جب وہ اٹھے تو باہر نکل کر آئے، ڈر رہے ہیں، خوف میں کہ بادشاہ کی ظالم بادشاہ کی فوج پکڑ کر اندر نہ لے جائے، لہٰذا اب ایک آدمی کو بھیجتے، سارے نہ جاؤ، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر میں جائے اور چپکے سے جائے، لڑائی جھگڑا تکرار نہ کرے، پیسے دے روٹی لے کر آ جائے تاکہ اگلا منصوبہ بنائے۔ اب باہر گئے تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ 350 سال گزر گئے، اللہ کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ اب پہلے سارے مشرک تھے، اب سارے موحد ہیں، پہلے سارے ظالم تھے، اب دین توحید پر ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب اللہ نے ان کو جگا دیا، اور جاگنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو نقشے بدل گئے۔ قرآن حکیم یہ واقعہ بیان کرتا ہے اصحاب الکہف کا، اور میں جو اللہ 350 سال بعد ان کو اٹھا سکتا ہے، تو قوموں کو ترقی کرنی ہوتی ہے تو اللہ ان کو کھڑا کر سکتا ہے، لہٰذا تمہیں کھڑے ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، لہٰذا جو سوچے گا ترقی کرے گا۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے، جو مسلمان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو ہر فتنے سے بچائیں گے، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ فرمایا جو جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک نور پیدا کرتے ہیں، اس کی ذات سے لے کر پوری کائنات کی فضا کو وہ منور کر دیتا ہے۔ جب یہ سورت پڑھتا ہے، اس کی سوچ سمجھ اور عقل حاصل کرتا ہے تو یہ دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کا فیض نصیب فرمائے، اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے مشن کا وارث بنائے، اور قرآن پاک کی برکتیں، رمضان شریف کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔